مسلح افواج اور عوام میں تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا۔ فورم نے کہا، قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ فورم نے بلوچستان حکومت کی خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی عوامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ حکومت اور فوج کی کوششوں کو اور عوامی حمایت کے باعث ملک کے استحکام وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب۔ مسلح افواج کی ضرورت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک بھر میں افواج کی انسدادی دہشت گردی کارروائیوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جامع جائزہ لیتے ہوئے ملک کو درپیش خطرات کے پیش نظر آپریشنل تیاریوں پر زور دیا۔ پاک فوج کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق کی۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، بلا رکاوٹ انسانی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل نے روایتی، غیر روایتی، ہائبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا جو ساری عمر یاد رکھے گا۔ کشمیریوں کے خون سے مقبوضہ وادی سرخ ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے پر عظیم بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ نوجوانوں کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ میرٹ کو ترجیح دی، ایک بھی لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم کا آزاد کشمیر میں دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ PIA نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ پرائیویٹائزیشن کا یہ عمل بہترین قومی مفاد میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا PIA کی نجکاری کے حوالے سے حکومتی ٹیم سے خطاب۔ کہتے ہیں، نجکاری سے پہلے سرمایہ کاروں کے جائز خدشات کو تفصیل سے سنا گیا۔ ریفرنس پرائز 100 ارب روپے تھی، بولی 135 ارب روپے تک پہنچی۔ نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور حکومتی ٹیم کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی نے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے PIA کی نجکاری کی توثیق کر دی۔ PIA کی نجکاری کے تمام مراحل خوش اسلوبی اور شفاف طریقے سے مکمل ہونے پر اظہار اطمینان۔ کابینہ نے 5G اسپیکٹرم نیلامی کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ ملک کی مجموعی معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ کابینہ میں اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات منظور۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی آئندہ ماہ ہوگی۔ PIA کی نجکاری سے 10 نہیں 55 ارب روپے کا ریونیو ملے گا۔ باقی 25% شیئرز کی فروخت سے بھی 45 ارب ملیں گے۔ مشیر نجکاری محمد علی کی پریس کانفرنس۔ کہا، قومی ایئر لائن کو نہ بیچتے تو 2 سال بعد طیارے اڑان بھی نہ بھر پاتے۔ 10 سال میں 500 ارب کا نقصان ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نجکاری کے عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، PIA کی نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ عوام کا پیسہ PIA کا نقصان پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش پر اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار۔ مستقبل میں شفاف انتخابات، نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی، پارلیمانی بالادستی پر بات چیت کا مطالبہ۔ قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری، آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائیلاگ پر زور۔ محمود اچکزئی کی زیر صدارت تحریک تحفظ آئین کا اجلاس۔ مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت۔ شرکاء نے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے نئے میثاق کی ضرورت پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان 26 دسمبر کو پاکستان پہنچیں گے۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق محمد بن زائد کے ہمراہ وزراء اور اعلیٰ حکام کا وفد بھی ہوگا۔ UAE کے صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دورہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ امریکن سکھ شہری وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے مداح نکلے۔ سکھ آف امریکہ تنظیم کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی پنجابی میں گفتگو۔ سکھ رہنماؤں نے مریم نواز کے عوامی فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ وفد نے اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سکھ برادری کا مقدس مقامات سے تعلق اور پاکستان سے اٹوٹ رشتہ ہے۔ سکھ بھائیوں نے ہمیشہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا۔ گردوارہ کرتارپور دنیا کے لیے پاکستان کا امن کا پیغام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی تعاون سے منصوبوں پر اجلاس۔ صوبائی وزراء عزرا پچوہو، سردار شاہ، جام شورو، ذوالفقار شاہ اور دیگر کی شرکت۔ مراد علی شاہ کا ترقیاتی تعاون کے حجم پر اطمینان کا اظہار۔ تیز عمل درآمد پر زور۔ بریفنگ میں بتایا گیا ADB کے سندھ میں 5 منصوبے جاری ہیں۔ ADB کی مجموعی سرمایہ کاری $1.319 ارب ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز مندی رہی۔ 100 انڈیکس میں 243 پوائنٹس کی کمی۔ مارکیٹ 1,70,830 پر بند۔ کرنسی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ کمی سے $280.20 پر بند ہوا۔ فی تولہ سونا 2,000 روپے مہنگا 4,72,862 روپے کا ہو گیا۔ لیبیا کے آرمی چیف جنرل محمد علی احمد الحداد ترکیہ میں طیارے کے حادثے میں جاں بحق۔ لیبیا کی فوج کے 4 دیگر اعلیٰ افسر اور عملے کے 3 ارکان بھی جاں بحق ہو گئے۔ لیبیا کے آرمی چیف کے طیارے کو حادثہ انقرہ سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد پیش آیا۔ ترک وزیر داخلہ کے مطابق کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد طیارے کا ملبہ مل گیا۔ طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری۔ 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ لیبیا میں المناک واقعے پر 3 روزہ سوگ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے عراق کا سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپسی۔ ڈاکٹر حسین العیساوی صدر مجلس محافظہ نجف نے رخصت کیا۔ صدر پاکستان نے دورے میں عراقی ہم منصب اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ صدر مملکت کی نجف اور کربلا کے گورنر سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ باہمی تعاون اور روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے بغداد، نجف اور کربلا میں مقامات مقدسہ پر حاضری دی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے کمانڈر رائل عمان نیوی ریئر ایڈمرل سیف بن ناصر کی ملاقات۔ ایڈمرل نوید اشرف اور ریئر ایڈمرل سیف بن ناصر نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک بحریہ اور عمان نیوی میں وائڈ شپنگ معلومات کے تبادلے کا معاہدہ۔ پاک عمان تعلقات معاشی، عوامی اور دفاعی تعاون پر مشتمل ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 149واں یوم پیدائش۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی اور زیارت میں قائد ریزیڈنسی پر پرچم کشائی کی تقریب ہوگی۔ محمد علی جناح کو خداداد صلاحیتوں اور انتھک محنت کی بدولت مسلمانان برصغیر کے قائد اعظم کا لقب ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اور ساتھیوں کی بے مثال جدوجہد کے نتیجے میں وطن عزیز پاکستان حاصل کیا۔ مسیحی کمیونٹی آج کرسمس کا تہوار جوش و جذبے سے منائے گی۔ پاکستان بھر میں کرسمس کی تقریبات کی تیاریاں مکمل۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور سمیت تمام شہروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ لاہور کی لبرٹی چوک پر 42 فٹ اونچا کرسمس ٹری نصب۔ کرسمس کا تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔